اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دعوت کے شروع میں یہ کفار مکہ سے کہا گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو پہلے تو انہوں نے ماننے سے ویسے انکار کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پہ ہمارے جیسے بشر پہ ہمارے جیسے بندے پہ اپنا کلام اتارے، اس کو نبی رسول بنائے۔ پھر مختلف انہوں نے کبھی کہا جی نہیں یہ شاعری ہے، کبھی جادو ہے، کبھی فلاں سے سیکھا ہے، کبھی پھر فلاں پہ کیوں نہیں اترا، طائف کے سردار پہ کیوں نہیں، مکے کے سردار پہ کیوں نہیں، 7 فرشتوں کا دستہ کیوں نہیں، فرشتوں کی بٹالین کیوں نہیں، سونے کا محل کیوں نہیں، باغوں کا باغیچے اور باغات کیوں نہیں، نہریں کیوں نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جی جب انہوں نے قرآن کی تفسیر سے تو دل سے تو شاید مانتے ہوں گے، تفسیر دیکھی اور انہوں نے دیکھا کہ جو اس پہ جس کے دل میں یہ اتر جاتا ہے پھر وہ اس کو کولوں پہ لٹا دو، آگ پہ لٹا دو، پتھروں پہ جو بھی کرو، وہ کوئی نہ کوئی تو چیز ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا اسٹیپ پہ دوسرا طریقہ نکالا کہ جی ایسا کرو کہ کوشش کریں کہ قرآن سنا نہ جائے، نہ کوئی اور سنے نہ ہم سنیں، جب یہ پڑھا جائے شور مچاؤ، تالیاں پیٹو، کانوں میں روئی ٹھونسو، آواز نہ آئی، تشہیر ہوتی تھی۔ یہ مرحلہ بھی گزر گیا۔ پھر وہ جب ان کے پاس مطلب کہ کوئی اس کے راستہ نہیں رہا، تو پھر جب چونکہ عرب تھے، زبان تو جانتے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس پہ نا آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، ہم مان لیتے ہیں اللہ کا کلام ہے، چلو، لیکن اس میں کچھ نہ ترمیم کرنی پڑے گی، امینڈمنٹس کچھ اگر آپ کر دیں تو پھر ہم وی کین تھنک اوور اٹ۔ اور پہلے تو مختلف وہ آئیں بائیں شائیں سے کام چلاتے تھے، لیکن ایک سورہ یاسین آیت نمبر 15 میں تو انہوں نے بالکل یہ اپنا جو موقف تھا یا ڈیمانڈ تھی، انہوں نے اس کو کلیئر کر دیا۔ میں اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ جب ہماری آیات صاف صاف ان کو سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو کبھی ہمارے سامنے حاضر ہونے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس قرآن کی بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو، اس میں کوئی امینڈمنٹ کر دو۔ اب یہاں جو سوال ہے، جو پوائنٹ ہے، وہ تفکر و تدبر کی جو بات وہ یہ ہے کہ یہ ترمیم کی بات انہوں نے کیوں کی، امینڈمنٹ کی بات انہوں نے کیوں کی، کیا چیز ان کو پنچ کرتی تھی قرآن کی جس پہ وہ تلملا اٹھے اور سارا وہ جو اشرافیہ ہوتی ہے، انہوں نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہوتا ہے، وہ اس کو بچانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس میں نہ کوئی دخل دے اور نہ کوئی پوچھنے والا ہو۔ قرآن کی جو فصاحت و بلاغت ہے وہ تو سبحان اللہ، وہ تو جیسے میں نے پہلے بھی کہیں ذکر کیا تھا کہ بیسیکلی قرآن کی زبان لٹریری ہے، اور بندہ جو لٹریری تھوڑا ادب سے روس ناس ہوگا، اس پہ جو اس کے اثرات ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اس کی تاثیر اور ہے۔ تو قرآن نے ایسا کمال کا اس ایٹیچیوڈ پہ فکرہ کہا، سورہ مدثر میں ہے کہ قرآن سے منہ موڑنے والے گویا جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ کیا بات، کیا خوبصورت انداز ہے، کیا اور تمثیل اور تشبیہ اس میں۔ تو ان کو کیا چیزیں پینج کرتی ہیں، اس پہ غور کریں۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری زندگی ٹھیک ہے، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیں گے، سارے سسٹم، لیکن باقی جو ہمارا نظام زندگی ہے اس میں ہمیں نہ چھیڑا جائے، یہ ہمیں کرنے دیں اپنے طریقے سے۔ ہم بھلے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے حق ماریں یا ان کو پیدا ہو کے زندہ دبا دیں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ ہم دوسرے طبقات کو بے شک ان کے حصے سے محروم کر دیں، ان کے راستے کاٹیں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی کہنے والا نہ ہو، روک ٹوک والا نہ ہو۔ اس کی ایک بڑی
مختلف جگہ پہ اس کی چیزیں آئی ہیں. جیسے حضرت صالح علیہ السلام سے اس کی قوم کہتی تھی صالح یہ کیا ہو گیا آپ کو, ہمیں تم سے بڑی توقعات تھیں, ہم سمجھتے تھے کہ تو ہمارے درمیان بہت اچھا آپ کی صلاحیتیں ہیں اور بڑا کام کار نکلے گا, یہ تو نے الٹی الٹی باتیں شروع کر دی. اس کی اور بڑی خوبصورت مثال سورہ ہود میں ہے 87 میں, جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا, کیونکہ شعیب علیہ السلام کی قوم کاروباری بددیانتی میں مبتلا تھی. وہ قوم ہے جو کاروباری بددیانتی کی بنا پر اس صفحہ ہستی سے مٹائی گئی. تو جب وہ ان کو تنبیہ کرتے تھے تو وہ آگے سے انہوں نے کیا کہا, یہ حضرت شعیب علیہ السلام ان سے انہوں نے فرمایا کہ اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو خدا کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیں وہ نہ کریں. کمال ہے. اور تم تو بڑے نرم دل اور راست باز بنتے ہو, تمہارے سوا کوئی اور بندہ نہیں ہے کہ آپ ہی ہیں نرم دل اور راست باز, سیدھا راستہ جانا. یہ غلط فہمی اس وقت بھی تھی لوگوں کو, آج بھی ہے, کہ وہ جو اللہ نے ہمیں اتنا وہ مال و متاع محفلیں لو لشکر یہ حویلیاں سارا تو یہ ایسی دے دیا. اگر اللہ کو چیزیں ہماری ناپسند ہیں تو پھر یہ ہمیں ثابت کیوں کیسے ملا, یہ عجیب لاجک. اور پھر یہ جو ان کا ڈیمانڈ تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب کو پورے عالم کے کان کھولنے کے لیے قرآن میں اللہ حضور پاک رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے فرما دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے سنا دو, کوئی اس کی فرمودات کو بدلنے والا یا بدلنے کا مجاز نہیں ہے. یہ سورہ الکہف 27-28 میں اس کو کیا گیا. تو وہ تو خیر لوگ انہوں نے یہ اپنا جو اندر کی بات تھی وہ کہہ دی, بتا دی. اب اس وقت جو عالم اسلام ہے وہ شاید اس جو اسی قرآن جو کہتا ہے نظام زندگی کے بارے میں, نظام کائنات کے بارے میں, وہ ہم غور و فکر کوئی تدبر کریں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا نا. انہوں نے تو وہ سمجھتے تھے, انہوں نے جو چیز ان کو کھٹکی انہوں نے بتا دی, کہہ دی. اب ہم تو اس کو قرآن کو ویسے ہی جیسے سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں حضور پاک رحمۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر یہ فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. اللہ تعالیٰ علامہ اقبال نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ وہی فارسی کا اس کا شعر ہے کہ ترسماں روزے کے محروم مشکنت آتش خود بردرے دیگر جنت. میں تو اس دن سے ڈرتا ہوں, مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو سوز قرآن ہے وہ مسلمان کے سینے سے نکال کے کسی اور کے سینے میں ڈال دے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین.